Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam, a clinical psychologist, and today I am starting a new series on my channel, that is Understanding Psychological Disorders and Their Management. ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से मैनेजमेंट उनकी की जा सकती है, उनको किस तरह से आप अपने काबू में ला के ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। आज की उसके सिलसिले का हमारा एक समझ लें कि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है या एक इंट्रोडक्टरी मैसेज है, जिसमें हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्या होते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हम अपनी जो फिजिकल बीमारियां हैं, हमारा बुखार है, हमारा कोई किसी की हड्डी टूट जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, फलां डॉक्टर के पास जाना है, फलां डॉक्टर से टाइम ले लें, फलां सर्जन से आप सर्जरी का टाइम ले लें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो कुछ बैटल्स ऐसी होती हैं जो बहुत खामोशी के साथ हम अपने जहनों के अंदर, अपने माइंड्स के अंदर जो लड़ रहे होते हैं और जिनकी आप बाहर किसी को खबर भी नहीं होती। ये बैटल्स जो हैं ये हमारे इमोशंस की हो सकती हैं, हमारी थॉट्स की हो सकती हैं, हमारे डिफरेंट आइडियाज़ की, हमारी फीलिंग्स की। ये एक जंगें, जिसको हम जंग कहते हैं, कि हमारे जहन के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है जो हम खामोशी से लड़ रहे हैं, जो बाहर किसी को नज़र नहीं आ रही। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हैं वो कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि उसी तरह एग्जिस्ट करती हैं जैसे कि रियलिटी में फिजिकल डिसऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। दे आर रियल, कॉमन एंड मैनेजेबल। ये वो चीज़ है कि जो एक इंसान को होप दिलाती है कि जिस तरह मेरा बुखार ठीक हो सकता है, जिस तरह मेरी खांसी, मेरा पेट दर्द ठीक हो सकता है, उस तरह मेरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो लड़ाइयाँ जो मेरे जहन में चल रही हैं, वो चीज़ें जो मुझे परेशान कर रही हैं, उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। आप ये देखें कि हमें बहुत से लोग ज़िंदगी में मिलते हैं जो कि बहुत स्माइल करके, बहुत मुस्कुरा के मिलते हैं, लेकिन हर साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो हर स्माइल के पीछे एक अनटोल्ड स्टोरी होती है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। तो अब ये टाइम है कि हम उन जो अनटोल्ड स्टोरीज हैं उनको अंडरस्टैंड करें, हम उनको जो है अपने जहनों में उनको क्लियर करें, और जो है वो उनके बारे में, उनके पीछे जो रीजंस हैं, जो कॉजेज़ हैं, और किस तरह से उन रीजंस को हम मैनेज कर सकते हैं, उसको जो है वो अब रिवील करने का टाइम है। मेंटल हेल्थ जो है उसको हम एक लग्जरी नहीं कह सकते। जिस तरह फिजिकल हेल्थ है वो हमारी एक ज़रूरत है, बिल्कुल उसी तरह जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो भी एक ज़रूरत है। ये कोई नेसेसिटी या अयाशी नहीं है, ये हमारी सेहतमंद जिस्म के लिए भी सेहतमंद जहन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से हम ये सुनते आए हैं, अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। तो इसलिए हमारी जिस्मानी सेहत के लिए हमारी जहनी सेहत का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस सीरीज़ के ज़रिए मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसा जर्नी स्टार्ट करें जो कि हमें उन सारी परेशानियों, उन सारे फियर्स, उन सारे कन्फ्यूजन से दूर ले जाए। हम उन फियर्स और कन्फ्यूजन्स को रिप्लेस कर दें अवेयरनेस के साथ, एम्पथी के साथ, होप के साथ। उन लोगों के लिए हम एक ऐसा सहारा बने जो कि इन प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और जो नहीं जानते कि उनके साथ क्या हो रहा है, जो खुद या उनके प्यारे जो हैं वो किसी चीज़ की वजह से, किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो हम इस जर्नी के ज़रिए उनको ये बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो, उनका क्या क्या रीज़न है, कौन कौन सी हमारे सिम्टम्स जो हैं वो हमारे लिए स्टिग्मा नहीं है। जो मेंटल डिसऑर्डर हैं वो स्टिग्मा नहीं है। तो ये टाइम है अवेयरनेस का। ये वो एक उसी तरह की बीमारी है जिस तरह की एक फिजिकल बीमारी हमें, जिस्मानी बीमारी हम सामना करते हैं। तो अपनी इस सीरीज़ में मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस के ज़रिए आपको कॉमन काजेज़ के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी क्या है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंस जो है वो हम मैनेजमेंट और डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ के ज़रिए जो है वो हम इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को या इन एबनॉर्मल बिहेवियर्स को हम डील कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट का, इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हम उनको मैनेज करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से एक नॉर्मल अंदाज में गुजार सकते हैं।
آپ میں سے بہت سے لوگ میرے اس چینل کو پہلے جانتے ہیں، سائیکالوجی بیسکس پہ میں پہلے انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے سائیکالوجی کے لیکچرز اپلوڈ کرتی رہی ہوں، کیونکہ میں ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ لیکچرر آف سائیکالوجی پرفارم کر رہی ہوں، سرو کر رہی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹسنگ میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. میں اسحاق ہارون ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں. اس کے علاوہ میں کیولری گراؤنڈ میں کلینک ہے سیف اسپیس، وہاں پہ میں ان پرسن سیشنس لیتی ہوں. اس کے علاوہ آن لائن سیشنز بھی، جو کہ جو لوگ جو ہیں وہ گھر سے کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں، جن کے لیے باہر نکلنا پاسبل نہیں ہے، یا جو وہی بات ہے نا شروع میں میں نے کی کہ فیئر ہے، کنفیوژن ہے، وہ لوگوں کو فیس کرنے سے ڈرتے ہیں اور وہ نہیں آ پاتے کسی بھی تھراپسٹ کے پاس، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. تو ان کے لیے یہ فیسلٹی آن لائن سیشنز کی صورت میں آج کل ظاہرہ ٹیکنالوجی نے اتنی ایڈوانسمنٹ کی ہے، تو آن لائن سیشنز بھی جو ہے وہ میں پرووائڈ کرتی ہوں، تاکہ لوگ اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہوئے اپنے پرابلمس کو سالو کر سکیں اور ان کے لیے مجھ سے مشورہ لے سکیں. اچھا، اس سیریز میں اب ہم دیکھیں گے کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کیا ہوتے ہیں اور ان کے ہونے کی ریزنز، یعنی ان کی جو کازز ہیں جس کو ہم ایٹیولوجی بولتے ہیں، کہ وہ کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک DSM-5 کا کرائٹیریا ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے وہ بیہیویئرل اسیسمنٹس ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم ان ڈس آرڈرس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہی ہے کہ کس طرح سے ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے یا ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے، لیکن ان کو آپ آہستہ آہستہ سائیکو تھراپیز کے ذریعے اور کچھ ٹیکنیکس کے ذریعے آپ ان کو اس طرح سے مینیج کر لیتے ہیں کہ آپ ایک بہت بہتر نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تو ہم ان سب کو آہستہ آہستہ ون بائی ون سمپلی اور بڑا کلیئرلی جو ہے وہ ایکسپلور کریں گے. پھر ہم ون بائی ون جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے انگزائٹی ہے، جیسے ڈپریشن ہے. یہ وہ والی چیزیں ہیں جو کہ ہم عرف عام میں بھی یہ والے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ اصل میں انگزائٹی، ڈپریشن کیا فرق ہے، سمٹمز کیا ہیں. پھر اس کے بعد OCD ہے. یہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کی سمٹمز دیکھنے میں آتی ہیں. پھر ڈفرینٹ قسم کے فوبیاز یا ارریشنل فیئرز ہیں جو کہ انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ قسم کے اور بھی جو ڈس آرڈرز ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے اور کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جا سکتا ہے. آپ خود کو سپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ان سمٹمس کو سفر کر رہے ہیں، ان سمٹمس سے سفر کر رہے ہیں، یا ان کو آپ جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. یا اگر آپ کا کوئی لاؤڈ ون ہے، یا آپ کا کوئی جاننے والا ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو آپ اس کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان سمٹمس سے جو ہے وہ جو نبرد آزما ہے اس سے کس طرح سے مینیج کر سکتا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. میری یہ سیریز ہر انسان کے لیے ہے جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، اویئرنیس حاصل کرنا چاہتا ہے، ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہے. اور لیکن یہ کسی بھی پروفیشنل ہیلپ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ میں ایک پریکٹسنگ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، لیکن جو بھی پیشنٹ آتا ہے یا جو بھی کلائنٹ آتا ہے اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس کی بیماری کی کازز مختلف ہوتی ہیں، اس کی ایک ہی بیماری کی ڈفرینٹ فیکٹر جو ہیں وہ ایک انڈیویجول کے کوئی اور ہوتے ہیں، دوسرے انڈیویجول کلائنٹ کے کوئی اور ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اس کو اپنے اوپر یہ سمجھ کے کہ اگر ایک ٹریٹمنٹ یا ایک مینجمنٹ آپ کو بتائی گئی ہے تو وہ آپ، ہاں کچھ ایسی جنرل مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں جو کہ میں آگے بتاؤں گی، جو کہ کوئی بھی انسان بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے یوز کر سکتا ہے. لیکن ان اپنے آپ کو خود سے ڈائگنوز کرنا یا اپنے پیاروں کو خود سے ڈائگنوز کرنا اور لیبل کرنا ان ویڈیوز کے تھرو یہ سجیسٹیبل نہیں ہے. تو اس لیے آپ اس کو اویئرنیس کے لیے پڑھیں، اس کو جو ہے وہ آپ ایجوکیشنل پرپز کے لیے پڑھیں، لیکن دوسروں کو لیبل کرنے یا اپنے آپ کو لیبل کرنے کے لیے یا اپنے خود سے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ جنرل اسٹریٹجیز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں، جو کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی. تو اس سے کون کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹس فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے اس کے لیے کلینکل انڈرسٹینڈنگ کے لیے، یا جو کلینکل سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگی. پھر پیرنٹس جو ہیں وہ اگر اپنے بچوں کے بارے میں، ان کے پرابلمس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اویئرنیس جو ہے، یا جو بچوں پہ ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ نارمل نہیں لگ رہے، تو اس سے ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اسی طرح سے سمٹمس ہیں جس طرح کے بخار میں یا کھانسی میں یا زکام میں یا پیٹ درد میں بچوں کو سمٹمس آتے ہیں.
پھر پروفیشنل جو ہیں ایجوکیشنل پرپز کے لیے اپنے اس کو نالج کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے بھی اس فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور کچھ لوگ جو کہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور زیادہ اویئرنیس حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیوریس ہیں اس بارے میں کہ سائیکالوجی کیا ہے یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کیا ہے یا مینٹل ہیلتھ کیا ہے اور کس طرح سے ان کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں اور مینیج کر سکتے ہیں, تو پھر جو ہے یہ سیریز ان سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے. تو تو اس سفر میں میرا ساتھ دیں, آئیں اس جرنی کو ہم اکٹھے شروع کرتے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس نالج کو جو اس میں پہنچایا جائے گا آپ تک اس کو شیئر کریں, اویئرنیس کو بلڈ کرنے میں میرا ساتھ دیں. انڈرسٹینڈنگ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس, ہر ویک جو ہے وہ ایک نئی ویڈیو جو 3 سے 4 منٹ کی ہوگی, تاکہ آپ کا جو قیمتی وقت ہے وہ بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مل سکے. تو نیکسٹ ویک اس کی پہلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.